السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب تعلیم القرآن گنگا پٹی کی طرف سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد أفضل من أدب حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے۔ معزز حاضرین، ہماری پردہ نشی خواتین، علماء کرام، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت کو اللہ رب العزت نے خود بہترین جماعت قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا: کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ ہمارا وجود اس دنیا میں بہترین قوم میں ہوا ہے، لہذا جو گراں قدر ہوتا ہے، جو قیمتی ہوتا ہے، اس کی حیثیت بھی، اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین جماعت بنانے کی وجہ سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھی دی ہیں، جس کی ادائیگی ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ہم نے ان احکام کی فرما برداری اپنی زندگی میں کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اور آخرت میں بھی جو ازلی اور ابدی زندگی ہے، جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آنے والا ہے، وہاں بھی ہمیں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر اللہ کی ذمہ داریوں جو اللہ نے متعین کی ہے، جو عائد کی ہے، اس میں کوتاہی کی، لاپرواہی برتی، تو دنیا میں بھی بے چینی اور اضطرابی کی زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کی جو حالت تھی وہ بدترین حالت تھی۔ ہر برائی اس وقت کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قتل و غارت گری کا معاملہ عام تھا، چوری ڈکیتی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی،
شراب نوشی نشہ خوری کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اور جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو جو حکم اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دیا، وہ چوری سے بچنے کے لیے نہیں تھا، وہ شراب پینے کے لیے نہیں تھا، شراب پینے سے بچنے کے لیے نہیں تھا، نہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو نہ مارو، بلکہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے اس امت کو وہ حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر تم پڑھو گے، علم حاصل کرو گے تو علم کی روشنی تمہیں چوری کرنے سے بچائے گی، علم کا نور تمہیں قتل و غارت گری سے، ڈکیتی سے، شراب نوشی سے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے، ایک دوسرے کے حقوق تلفی سے بچائے گا۔ اس لیے تم تعلیم حاصل کرو۔ یہ جو مکتب آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے اس محلے میں اور دوسرے محلوں میں جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں۔ بچے یہ مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں، وہی قوم کی ترقی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، وہی قوم کی ترقی کے سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کو، ان مکاتب کو یہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان میں خدمت کرنے والے علماء کرام، ائمہ کرام کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر دینی تعلیم سے آشنا کرانا چاہیے۔ ہر صاحب ایمان پر فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کی پہچان سے متعلق علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں ہی چلا گیا، اللہ کے دربار میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اگر وہ کہے گا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا، تو اس کی جہالت اس وقت ناقابل قبول ہوگی۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری مسجد میں، تمہارے علاقے میں جو مدرسے قائم تھے، جو علماء کرام اپنی دینی خدمات انجام دے رہے تھے، جو اس بات پر مامور تھے کہ تم کو دین سکھائے، تم کو حلال و حرام کی پہچان کروائے، اس وقت تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے دنیا کمانے کے لیے، تم نے مال اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں تو کی، لیکن اللہ کے یہاں جس کا سوال ہوگا اس مسئولیت کے بارے میں تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اتنا علم سیکھیں جس سے ہمیں حلال و حرام کی پہچان ہو سکے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اپنی نسل کو دینی تعلیم سکھائیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے علاقے میں اور پورے علاقے میں ارتداد کی فضا کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، دین سے نکل کر کوئی بھی اسے بہکا کر مرتد بنا رہا ہے اور مسلمان سے غیروں کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان مدارس کی، ان مکاتب کی اہمیت کو نہیں سمجھا، انہیں دینی علوم سے آشنا نہیں کرایا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نہیں کروائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی
بڑی آسانی کے ساتھ ہماری اولاد کو بہکا کر کے بے دین کر دیتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اگر اپنی اولاد کو موٹر سائیکل لا کر دیتا ہے، اگر اپنی اولاد کو بلڈنگ بنا کر دیتا ہے، اگر اپنی اولاد کو کاروبار سنبھالنے کے لیے فیکٹریاں دے دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ اپنے باپ کا اپنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، دینی تعلیم سے آشنا کرائے۔ ما نحل والد من ادب حسن، کہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ، اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آداب سکھائے، زندگی جینے کا طریقہ بتلائے اور اس کو علم دین سکھائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیے۔ اپنے بچے، اگر آپ کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں تو مسجد کے نظام میں اس کو جوڑیے، وقت فارغ کر کے اپنی اولاد کو مسجد بھیجیے تاکہ وہ دین سیکھ سکے، اور آپ کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی خطرے اور تباہی سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے کہ یہاں جو مطلوب ہے وہ مومن کا ایمان مطلوب ہے۔ اگر ایمان رہے گا تو تھوڑی بہت کوتاہی بھی اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن ایمان کی دولت دل میں نہیں رہے گی تو کوئی سنوائی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اس اہل و عیال میں آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے، آپ کے اور دیگر رشتہ دار اہل خانہ ہے، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن کوئی جلاون نہیں ہوگا، نہ کوئلہ ہوگا، بلکہ اس کو دہکایا جائے گا پتھروں سے، جس کو جلایا جائے گا، جس کا ایندھن اکٹھا کیا جائے گا، یہی آدمی سے، لوگوں سے اس کو جلایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ٹیبل کے نیچے سے اور بغل سے کچھ پیسے دے کر اپنے جرم کی معافی کرا لیتا ہے، یا یہ کہ سزا کرم کروا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مستحق جہنم ہوگا تو اس پر ایسے دربان مسلط ہے کہ وہ آپ کی فریاد کو نہیں سنیں گے، وہ آپ کی عاجزی اور انکساری کو اس وقت نہیں سنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے کہ تم جہنمیوں کو سزا دو، ان کو کوڑے مارو اور ان کو جہنم میں دھکیل دو، تو وہ وہی کام کریں گے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بڑے ہی سخت اور طاقتور ہوتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے گا پروردگار کی جانب سے اس کی وہ تعمیل کریں گے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہوگا۔ جو معاشرے میں پھیلی برائی ہے اس برائی کو ختم کرنا ہوگا، اور اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسل کو دین سے جوڑنا ہوگا، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ نسل دین پر، اسلام پر برقرار رہ کر عمل کر سکے۔ یہ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ کے عذاب کے لیے ہم تیار رہیں۔ دوسری بات، دوسری اور آخری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سودی نظام کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ ابھی 1-2 سال چند سالوں میں یہ فضا عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ غور سے سنیں کہ شوہر بے روزگار ہو گیا، کما نہیں پا رہا ہے، اس نے خود اپنی بیوی سے کہا یا بیوی نے خود اپنے شوہر کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا کہ کچھ لون، کچھ قرض لے لیتے ہیں جس سے اپنا گھر چلے گا یا ہمارے شوہر نامدار کاروبار کریں گے۔ اس لون اور قرض کو سموہ یا ساموہک لون یا گروپ لون کہتے ہیں۔ علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ساموہک لون، یہ گروپ لون سودی قرض ہے، اور سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سودی کاروبار پر دستخط کرنے والا، سودی کاروبار کا گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت برستی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیاج پر روپیہ لینے کا معاملہ کرے گا، جو روپیہ دے گا بیاج پر، جو روپیہ لے گا بیاج پر، جو اس معاملے پر گواہ بنے گا، ان سب پر اللہ کی لعنت پڑے گی، ان سب پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 درہم یعنی چاندی کا 1 سکہ، اور اب کے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی سودی معاملہ کرتا ہے، 1 روپے کا بھی، تو وہ 70 بار زنا کرنے کے برابر، 70 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر جتنا گناہ ملتا ہے اتنا 1 روپیہ لینے پر گناہ ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا بہت بدترین گناہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی نے سودی کاروبار کیا تو جس طرح ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا جو گناہ ملے گا، اس کی جو سزا ہوگی، اتنا ہی سزا، اتنا ہی گناہ اس سودی کاروبار کرنے والے کو ملے گا۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم یہ معاملہ جو کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تباہیاں، یہ بربادیاں اور یہ بدنصیبیاں ہمارے اوپر ایسے ہی نہیں آ رہی ہیں، ہم خود اس کے اسباب بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا ہے، ہم تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم آؤ اور ہم کو تباہ و برباد کر دو، اس لیے کہ ہمارا عمل ہی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، لیکن ہم اسی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا قدم بجائے رکنے کے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چند وقت کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی خوشی کے لیے اس کام کو کر گزرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہم کو بگاڑنے پر بھی قادر ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں ایک معمولی سی بات، شادی کے موقع پر ہم لوگ اب کیا کرنے لگے؟ غیروں کے طریقے کو اپنانے لگے۔ شادی سے پہلے 5 دن 10 دن پہلے خوب ڈی جے بجائیں گے اور ایسے واہیات
ایسے گندے گندے گانے بجائیں گے کہ اللہ کی پناہ اس کان سننے کو آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو ڈی جے بجانے والوں جو اپنے شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجاتے ہیں، باجوں کا رواج کرتے ہیں، سنیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں بھی، اس قوم میں بھی زمین میں دھسا دیے جانے کا معاملہ ہوگا۔ لوگ بستی زمین میں دھسا دی جائے گی، پتھروں کی بارش ہونے کا واقعہ ہوگا، لوگوں کے چہرے مسخ ہونے لگیں گے، بگڑ جانے لگیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا متى ذلك یا رسول اللہ، حیران ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ ہماری قوم پر بھی تباہی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، تو ڈر گئے اور فرمایا کہ متى ذلك یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے، میرا سینے سے میری سانس رکی جا رہی ہے، بتائیے کہ یہ کب ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، کہ جب تمہارے علاقے میں عورتیں ناچنے لگیں گی، عورتیں ناچنے لگیں گی، باجوں کا عام رواج ہو جائے گا، اور تمہاری آبادی میں تمہارے نوجوان بوڑھے کثرت سے شراب پینے لگیں گے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی تباہی قریب۔ زمین پر دھسا دیے، زمین کے اندر دھسا دیے جانے کا معاملہ ہونے لگے گا، اور پتھروں کی بارش ہونے لگیں گی، اور چہرے مسخ ہونے لگیں گے۔ اس لیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو خدا را ان حرکات سے، ان برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کیجئے۔ جو نوجوان پی رہے ہیں، شراب یا نشے کے عادی ہیں، وہ کم سے کم یہ فکر کریں کہ ہم اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے، جس طرح سے پاخانہ ناپاک ہے، کوئی اپنے بدن میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا، اسی طرح سے شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر ایک قطرہ بدن پر لگ جائے، شراب کا ایک قطرہ کپڑے پر لگ جائے، تو اس جگہ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے خود نجس کہا ہے، نجس رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ شراب پینا ناپاک بھی ہے، اور یہ انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ان بری لتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ مکاتب جو چل رہے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے، اس کی مضبوطی کے بارے میں سوچا جائے کہ منظم انداز سے اور کس طرح سے چلے گا۔ جو علماء کرام اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ دوسرے کاروبار کرنے پر مجبور نہ ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ بے فکر ہو کر آپ کے بچوں کو سنوار سکیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد حیراں ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔